والنجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے خاص فضل و کرم سے عبادت کے لیے ہفتے میں ایک مخصوص دن عطا کیا ہے جو باقی تمام ایام سے افضل دن ہے. اس کی خصوصی اہمیت ہے. اور اس دن کی وجہ سے مسلمان قوم، مسلمان امت باقی امتوں سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے. اس دن کی وجہ سے، اس کے سبب سے. اور وہ عظیم دن جمعہ کا دن ہے. اس کے اپنے احکام ہیں، مسائل ہیں، فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ الجمعہ ارشاد فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، آذان دے دی جائے، بلاوا آ جائے للصلاة نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی آ جاؤ، دیر مت لگاؤ. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے آؤ. وذروا البیع، اور تجارت کو، کاروبار کو، لین دین کو، دنیوی معاملات کو چھوڑ دو، ترک کر دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو، تم جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز جمعہ کا اختتام ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم دوبارہ زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل، رزق، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، معاش تلاش کرو، کھاؤ پیو. لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار، تجارت، لین دین، یہ سب کچھ کرنا حرام ہے، چھوڑ کے آ جاؤ. یہ جمعہ کی اذان کے بعد ہر مسلمان مرد عاقل و بالغ ہے، اس کا کوئی عذر نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا، جمعہ کے لیے آنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. جیسے عام نمازوں میں تکبیر تحریمہ سے نماز کی فرضیت بندے پر لاگو ہوتی ہے کہ اس پر نماز 4 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے. فجر کی 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھنا اس کے لیے فرض ہے، باقی ساری نمازیں.
لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی جب آذان ہو جائے تو آذان ہونے کے بعد ہی اس پر جمعہ کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے. صرف نماز کی 2 رکعت کی فرضیت نہیں ہے، بلکہ جمعہ کی، اللہ کے ذکر کی، خطبہ کی، مسجد میں حاضری کی فرضیت ہے اس پر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم امت مسلمہ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، الآخرون دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم آخری امت ہیں، السابقون یوم القیامہ لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے، پہلے جنت میں جائیں گے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہود پر جمعہ کے دن کو پیش کیا، انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، نزاع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم السبت، ہفتے کا دن عبادت کے لیے دے دیا. پھر نصارہ کی باری آئی، ان پر بھی جمعہ کا دن پیش کیا گیا کہ جمعہ کا دن بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے. ہفتے کے اندر جو مخصوص عبادت کا دن ہے اس کو جمعہ کا دن بنا لو. یہود نے بھی قبول نہیں کیا اور اس کے بعد نصارہ نے بھی اس میں اختلاف کیا، نزاع کیا، جھگڑا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی یہ نعمت جمعہ کے دن کی یہ واپس لے لی، ان کو یوم الاحد، اتوار کا دن دے دیا گیا. جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ان پر بھی جمعہ کا دن کو پیش کیا گیا، انہوں نے بخوشی جمعہ کے دن کو قبول کیا، اس کا اکرام کیا، اس کا لحاظ رکھا، اور اس کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے، جمعہ کے دن کو قبول کرنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں ہیں، جنت میں پہلے جائیں گے، کیونکہ جمعہ کا دن ترتیب کے اعتبار سے پہلے آتا ہے. پہلے جمعہ کا دن ہے، پھر ہفتے کا دن ہے، پھر اتوار کا دن ہے. تو ہمارا دن جو ہفتے کے اندر ہمارا مخصوص عبادت کا دن ہے، ہفتہ وار مسلمانوں کے دینی اجتماع کا دن ہے. جمعہ کا مطلب یہ جمع کرنے سے نکلا ہے. جمعہ کا مطلب جمع یجمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اس کا صرف مطلب 2 رکعت نماز نہیں ہے امام کے ساتھ، وہ تو ہم 5 وقتہ بھی پڑھتے ہیں. پھر جمعہ کے دن کی خصوصیت کیا ہے، امتیاز کیا ہے؟ جمعہ، جمع ہونا، جمع کرنا، اجتماع مسلمانوں کا. یہ مسلمانوں کا اجتماع 4 مواقع پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اجتماعی عبادت کا اسلوب بتایا ہے، سکھایا ہے. کوئی 5واں بھی ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں اس وقت 4 مواقع آ رہے ہیں. 2 مواقع عیدین کے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، مسلمانوں کا اجتماع ہے، اکٹھ. تیسرا موقع حج کا موقع ہے، اور چوتھی وہ جگہ جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اجتماعی طور پر اپنی جماعت کا اظہار کرتے ہیں، وہ جمعہ کا موقع ہے، جمعہ کا دن ہے. اور وہ ہر 7 دن کے بعد ہر 7ویں دن اکٹھے ہوتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. نصارہ نے جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو سینے کے ساتھ لگایا، اس کی قدر کی، اس سے محبت کی، اس کا اکرام کیا،
اور اس کا خیال رکھا، پاس رکھا اور اس کے احکامات کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اسی وجہ سے جب کل قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتوں کو جنت کے اندر داخل کرنے کے لیے جو جو امتوں کے اوپر سچے ایمان لانے والے موجود ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت، باقی انبیاء کی امتیں، انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے لے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی وجہ سے، جمعہ کے دن کی وجہ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے افضل ترین دن دنوں میں سے طلعت علیہ الشمس، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے بہترین دن دنوں میں سے جس پر سورج طلوع ہو، یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ کے دن ہی ان کی ایک نسیان کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال کر زمین پر لایا گیا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن میں قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے زمین پر ان کو اتارا گیا، اور قیامت بھی جنت جمعہ کے دن قائم ہوگی، جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری مسلم کی ہے، ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جب بھی جمعہ کا دن ہوتا ہے، ما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعۃ، شفقا من یوم الجمعۃ ان تقوم فیہ الساعہ۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہر جمعہ کے دن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی زمین پر چوپایا اور جاندار ایسا نہیں ہے مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، الا وہی مسیخہ، مگر وہ آہو زاری کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے۔ شفقا من یوم الجمعۃ ان تقوم فیہ الساعہ، ہر چوپائے کو، اور ایک روایت کے اندر تو تفصیل کے ساتھ یہ لفظ ہے، ما من سبھاء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر، کوئی آسمان ایسا نہیں، کوئی زمین ایسی نہیں، کوئی پہاڑ ایسے نہیں، کوئی پانی اور دریا اور سمندر ایسے نہیں، بلکہ وہ سارے کے سارے جمعہ کے دن چیخو پکار کرتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے ہیں، جمعہ کے دن سے ڈرتے ہوئے، ان تقوم فیہ الساعہ، پہاڑ ڈرتے ہیں، دریا ڈرتے ہیں، پرندے ڈرتے ہیں، درندے ڈرتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، جمعہ کے دن کو سمجھتے ہوئے کہ اس دن میں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ الا الجن والانس الا الثقلین، سوائے جن و انس کے ساری مخلوقات جمعہ کے دن کا سورج طلوع ہونے تک ڈرتے رہتے ہیں، گریہ زاری کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ فکر نہیں ہے، اگر اس بات کا احساس نہیں ہے تو انسانوں کو نہیں ہے، جنوں کو نہیں ہے، باقی ساری مخلوقات کو جمعے کے دن کا احساس ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن دو کو خاص طور پر پیدا ہی زمین پر
اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا گیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا زمین پر، اسی لیے جن اور انسان، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس نے زندگی عطا کی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اس بات کا کل قیامت کے دن تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کون کر کے آیا، برے اعمال کون کر کے آیا ہے۔ جن کی ذمہ داری عبادت کرنا ہے، جن کی پیدائش اور زمین پر آمد کا مقصد عبادت ہے، ان کو جمعے کے دن کا فکر نہیں، ان کو جمعے کے دن کا کوئی لحاظ نہیں، اور جن کا احکام تکلیفیہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پرندوں پر کون سی 5 وقتہ نماز فرض ہے؟ پرندوں پر کون سا جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل و شعور کہاں عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کا ترازو لگائیں، بد اعمال کا ترازو لگائیں؟ یہ حیوانوں کے ساتھ نہیں، یہ تو انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات کو پیدا کیا جو فائدہ دیتی ہے انسان، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی طوعاً او کرہن وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہر جاندار جو زمین پر ہے، بلکہ آسمان، بلکہ زمین، بلکہ دریا، بلکہ پہاڑ، ہر چیز جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتی ہے، گریہ زاری کرتی ہے، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ احساس بے جانوں میں اور جو جانداروں میں حیوان ہیں، جانور ہیں، عقل و شعور سے آ رہی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن بڑا دن ہے، قیامت کے قائم ہونے والا دن ہے، یہ معمولی دن نہیں ہے۔ وہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، اور مسلمان، مومن، بندہ، انسان، عقل و شعور، توانا، تندرست، جوان، صحت مند، اللہ کا دیا مال کھا کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کپڑے پہن کے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کے ساتھ معاشرے کے اندر معزز بن کے، یہ اتنا بھی وقت اپنے پاس نہیں رکھتا کہ اپنی 24 گھنٹے، 24 کو 7 کے ساتھ ضرب دیں، مجھے نہیں پتا کتنے گھنٹے بنتے ہیں، ان میں سے جمعہ کے دن کے لیے ہم اپنے اعتبار سے حساب کر لیتے ہیں 45 منٹ۔ بہت لمبا کوئی خطبہ دے، آپ 50-55 منٹ کر لیں نماز کو شامل کر کے۔ جانور جمعہ کے دن کا خیال کر رہے ہیں، ہمیں جمعہ کے دن کا خیال نہیں۔ پنجابی میں کہے تو ہم جمعہ کے دن کو کاغذی کارروائی سمجھتے ہیں۔ اور پھر اور ایک بات ہوتی ہے، یہ بات میں آخر میں کروں گا، کیونکہ جو میرے ابھی تک بھائی انتظار کر رہے ہیں کہ جو نماز قریب ہوا تو ہم جمعہ کے لیے مسجد میں چلے جائیں، تو میں ان کا انتظار کروں، تب وہ آئیں تو پھر میں یہ بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کئی میرے ایسے بھی بھائی ہیں، ایک مسئلہ میں نے مسجد کے اندر 10 دفعہ بتایا، 8 سال ہو گئے نا میں نے اتنے جمعہ پڑھانے، 8 سال تو نہیں یاد، میں نہیں یاد، 8 سال ہو، ہر سال دے 50 جمعے بھی لائیے، تو انہوں نے بتا میں الحمدللہ جمعہ چھوڑتا نہیں ہوں، بالکل کوئی مجبوری بھی ہو تو شاید پورے 8 سالوں میں نے 8 جمعہ بھی ادھر نہیں چھوڑے، 5 یا 6 جمعہ کے خطبہ میں نے چھوڑے، 5 اب 50 بھی لگائیں، 400 خطبے میں نے دیے ہیں، 400 خطبوں کے اندر ہر خطبے میں نے ایک بھی مسئلہ بیان کیا ہو تو 400 مسئلے بنتے ہیں نا۔ تو جو مسئلہ میں نے 10 دفعہ بیان کیا، سنتے فون کر صاحب اے مسئلہ دے آئی تھی تو کو سنیا ہی نہیں اسی، میں کہ سرکار میں تے اے دے تے کنے جمعے پڑھائے نے، انہیں جمعے تے میرے یوٹیوب تے پے نے اس موضوع تے، کہتے نہیں میں نہیں سنیا، میں اور کی کہاں جناب، تسی اس ٹائم آئے سو جس ٹائم نماز کھڑی ہونے والی سی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من ترک ثلاث جمعات تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ. حسن سند کے ساتھ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ 3 جمعات، 3 جمعے جو بندہ جمعے کے دن کو اہمیت نہ دیتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے، بغیر کسی عذر کے جو مرد 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. طبع اللہ علی قلبہ، اس کے دل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن، ایک گھڑی جمعہ کے دن ایسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، لا یوافقها عبد مسلم، ایک گھڑی جمعہ کے دن کے اندر ایسی ہے جب کسی مسلمان بندے کو وہ گھڑی مل جائے اور اس گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، جو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کون سی گھڑی ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام کے خطبہ پر بیٹھنے سے لے کر جمعہ کے دن کی نماز کے ختم ہونے کا درمیان کا وقفہ ہے. امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کا درمیانہ دورانیہ، یعنی آذان جمعہ سے لے کر اختتام نماز تک، یہ درمیان کی وہ جگہ ہے جو بندہ بھی اس گھڑی کو پا لیتا ہے اور اس میں اپنے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ گھڑی بھی خطبے کے دوران آتی ہے. دعا کیسے کرنی؟ خطبے کے درمیان دعا کی جا سکتی ہے. دعا کرنے واسطے ہر ویلے ہاتھ چکن دی ضرورت نہیں. واش روم گئے ہو تو کدی ہاتھ چک کے دعا کی تھی. اچھا ایک بات بیچ میں آ جاتی ہے، میرا کدی کہ دل کرتا ہے میں پنجابی جمعہ پڑھا کرا نا، صحیح گل نہ ٹھا کر کے لگ دی ہے نا. اچھا کہتے بندے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کر دی، میں کہنا چلو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے، اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین. اچھا نا بندہ منہ بنا کے ٹر جاتا ہے، کہتے قاری صاحب ٹرکا سڑے دعائی کچھ نہیں کی تھی. میں یار میں نے دعا کی ہے، وہ دعا کی نو سمجھ دینے بندہ ذرا بوے انج ذرا پورا ماحول بنا کے. ہاں وہ مسنون طریقہ ہے دعا کرنے کا، یہ نہیں کہ اس کی اپنے افضائل ہیں. دیکھیں یہ نہیں کہ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. یہ اس نے دعا ہی نہیں کی، دعائیں اس نے ساری آپ کو دے دی ہیں ہاتھ اٹھا کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھڑی جو بندہ پا لیتا ہے. اور ایک صحابی نے اس کا معنی بیان کیا عصر کے وقت تک یہ گھڑی موجود ہے. جمعہ کے دن عصر کے وقت تک یہ گھڑی موجود ہے. ایک صحابی نے یہ معنی کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، یہ کتنی دفعہ حدیث سنی ہے، فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، جو بندہ آتا ہے سب سے پہلے پہلی گھڑی کے اندر جلدی جلدی اس کا نام لکھتے ہیں. پھر جو آتا ہے پھر جو آتا ہے پھر جو آتا ہے. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے، امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے نہیں. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکلتا ہے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وہ اپنے صحیفے اور رجسٹر فرشتے لپیٹ لیتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ بھی ذکر اور خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ سنتے ہیں. بھئی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. بھائی گن پوائنٹ پہ جمعے پہ اللہ تعالیٰ نے لانا آپ کو نہیں ہے کہ آپ آئیں جی جمعہ پڑھیں چلیں، نہیں پڑھنے گئے تو جیل جائیں گے. نہیں، یہ اللہ نے نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. ہاں جو فرشتے ہیں، میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کو اللہ نے اختیار دیا اما شاکرم و اما کفورا. تو شکر گزار بننا چاہتا ہے نہ شکرہ بننا چاہتا ہے، تیری مرضی ہے. آخرت کے اندر پھر فیصلہ ہم کریں گے تو شکر گزار تھا یا نہ شکرہ تھا. دنیا کے اندر تیرا اختیار ہے.
ہم نے تمہیں دونوں رستے دکھا دیے، شکرا بن یا نہ شکرا بن۔ لیکن فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی تو فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرشت کے اندر یہ بات نہیں رکھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، لہٰذا وہ نافرمانی کر نہیں سکتے، اور اللہ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے بھائی انہوں نے تو خطبہ سننا ہے، آپ سنے نہیں سنے یا بھائی سنے نہیں سنے، آپ وقت پہ آئیں نہیں آئیں، بھائی ہمیں یہ پتہ ہے نبی پاک نے فرمایا فرشتے طووا صحفهم ویستمعون الذکر، ان کی ذمہ داری اوپر سے لگی ہے، اور وہ نافرمانی کر نہیں سکتے، وہ رجسٹر لپیٹتے ہیں اور ذکر سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یذار الرجل، یہ حدیث سننے والی ہے، لا یذار الرجل یتأخر عن الجمعۃ حتی یؤخر فی الجنۃ وان دخلها، حسن سند کے ساتھ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ ہمیشہ جمعہ کے لیے تاخیر سے آتا ہے، لا یزال الرجل یتأخر عن الجمعہ، ایک بندہ ہمیشہ 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 ہی جمعہ کے لیے لیٹ آتا ہے، کبھی عذر ہو گیا، مجبوری ہو گئی، چل رہے تھے اسکول سے آفس سے، لیٹ چھٹی ہوئی، رستے کے اندر ٹریفک بلاک تھی، دکان بند کرتے کرتے لیٹ ہو گئے، کبھی پانی کا مسئلہ بن گیا، کوئی 100 مسائل ہیں، یہ تو عذر ہے، بندے کی نیت تھی کہ میں نے وقت پہ پہنچنا ہے، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں ہونا ہے، لیکن پھر لیٹ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ لیکن ایک بندہ ہمیشہ 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 لگاتار عادت بنا کے جمعہ کے دن سے لیٹ آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ جس نے جمعہ کے دن امام کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے اور جمعہ کے لیے آتا بھی تھا، ایک میں نے کہا نا جو جمعہ چھوڑ ہی دیتا ہے، یہ تو آتا ہے لیکن ہمیشہ لیٹ آتا ہے، ہمیشہ تاخیر سے آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ جنت میں چلا بھی جائے گا تو جنت میں لوگوں سے تاخیر کے ساتھ جائے گا، یہ جمعہ کے دن لیٹ آتا ہے جنت میں بھی لیٹ جائے گا، یہ جمعہ کے دن کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، جمعہ کے دن کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کا لحاظ کریں۔ جمعہ کے دن میں نے پہلے بھی بات کہی ہے، جمعہ کے دن جب اللہ اکبر کا پہلا کلمہ مؤذن کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور آپ کے کلمے کے اندر پڑھتا ہے، جمعہ پڑھنا آپ پر فرض ہو گیا ہے، 2 رکعت نماز نہیں، وہ 5 وقتہ نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب جمعہ کے دن نماز کھڑی کر دی جائے تو پھر دوڑتے ہوئے آؤ جلدی، کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی آذان ہو جائے، آذان نماز والی ہوگی، تو جب جمعہ کی آذان دے دی جائے تو ذکر کی طرف جلدی کرتے آؤ اور اپنے کاروبار اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے، عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پہ جمعہ فرض نہیں ہے، غلام پہ جمعہ فرض نہیں ہے، اور ایک روایت کے اندر آتے ہیں مریض پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو جس بندے کا بھی کوئی عذر ہے، عورتوں پہ تو فرض ہی نہیں ہے باجماعت کوئی بھی نماز ادا کرنا، اگر وہ باجماعت کریں تو ان کو الگ بات ہے، اور جمعے کے لیے آئیں، اور میں اس کی ترغیب دلاتا ہوں کہ عورتوں کو جمعہ کے لیے لے کے آئیں، عیدین کے لیے لے کے آئیں، کیونکہ عورتوں کے پاس علم کے ذرائع مفقود ہو گئے، ایک جمعہ رہ گیا کہ اگر وہ آئیں ہماری بہنیں تو کچھ مسائل سیکھیں، احکام سیکھیں، لہٰذا اگر بازار جانے کی اپنی بیویوں کو اجازت دے سکتے ہیں اور وہ جاتی ہیں، اور پھر محرم اور غیر محرم جانے کی بھی ساتھ آپ خیال نہیں رکھتے کہ سفر پہ جا رہی ہے عورت تو محرم ساتھ جانا ضروری ہے، تو بھائی جمعہ کا دن محلے کے اندر مسجد ہے، یہاں پر کون سی شریعت کی مخالفت آ جاتی ہے، اور کون سے آپ فقہی مسئلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ بول ٹی وی پہ مسئلہ ہوا تھا 2-3 سال پہلے، بندوں کے ذہن میں وہ گھوم رہا ہوگا کہ عورتیں پہلے مسجد میں جایا کرتی تھی، نبی پاک کے زمانے میں بھی جایا کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حضرت عمر نے پابندی لگا دی تھی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، بہتان ہے حضرت عمر پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدہ، اللہ کی باندیاں، اللہ کی لونڈیاں، اللہ کی بندیاں جب مسجد میں آنا چاہے تو مردوں کو اختیار نہیں کہ مسجد میں جانے سے روک سکے۔
حضرت عمر کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ہاں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، حضرت عمر کے پوتے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا تھا کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ مسجد میں جاتی ہیں اور مسجد تو یہ باہر جاتی ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کو روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا مت روکو، وہ کہتے ہیں ہم روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، مت روکو۔ اس نے کہا ہم روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے نبی پاک کی حدیث سنائی ہے میرے بیٹے، اور تو آگے سے کہتا ہے ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ فرمایا جا، جب تک میں زندہ ہوں میں تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ جس کو حدیث سنائی اور وہ کہتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے، کہا میں ساری زندگی مرنے تک تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے آخر تک اس کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں کچھ خیال کریں، محنت کریں، وقت پہ آئیں، جمعہ کے دن ٹائم نکالیں، فائدہ آپ کا ہے۔ میری بھی ذمہ داری ہے، دو بندیاں دی تے ذمہ داری ہے نا، ایک فرشتیاں دی ذمہ داری ہے حدیث وچ آیا بھائی انہوں نے آمنا ہی آمنا ہے، تے دوجی میری ذمہ داری تسی لائی ہے، بھائی قاری صاحب تسی آمنا ہے پڑھانا ہے جمعہ، تے جدوں تک میں ذمہ داری لئی ہے میں تے آمنا ہی آمنا ہے، تے دوجا فرشتیاں دی ذمہ داری تو لگی ہے تے انہاں آمنا ہی آمنا ہے۔ میرے کول سستی کوتاہی ہو سکتی، فرشتیاں کول نہیں ہو سکتی، تے یار جے تسی بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لو کہ ساڈی بھی ذمہ داری لگی ہے، قرآن چ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تے جے میں بھی ذمہ داری اپنی سمجھنا تسی بھی سمجھ لو تے فرشتیاں دی تے ویسے ذمہ داری لگی ہے، تو پھر جمعہ کے دن ٹائم پہ آئیں، جب امام آئے تو مسجد بھری ہوئی ہو۔ اوپر امام بھی گھڑی وال دیکھ رہے 5 منٹ اتنے ہو گئے نے، سرکار میں تو 5 منٹ اتنے لے نے، تو تسی تو پورا آدھا گھنٹہ اتنے لے کے آئے ہو۔ میں اذان دوائی سی 45 منٹ تے 47 منٹ تے، تو تسی آ رہے ہو سرکار 12:20 تے، تو تسی تو پورا آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہے ہو، تو میں تو 5 منٹ اتنے گیا ہوں، تو میں 5 منٹ اتنے جا رہا ہوں، کہتے قاری صاحب ہر واری اتنے ٹائم لے جاندے، وہ میں جان بوجھ کے لے جانا، مجھے پتہ ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں میرا کہڑا بھرا لیٹ آیا ہے، تو جڑیاں 4 گلاں آخری 5 منٹاں جدے کناں چ پی جا۔ تو بھائیو میرے دوستو غور کرو، جمعہ کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم اس چیز کا کوئی خیال نہیں کرے اور دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ ہاں بچپن کے اندر ہوتے تھے، یہ میں بات سناتا ہوں، اسکول پڑھتے تھے، نماز کا کبھی خیال کرنا کبھی نہیں کرنا، اللہ کی قسم جمعے کے دن کا ایسا دن میں بیٹھا ہوا تھا نا، اگر جمعہ رہ جاتا تھا نا ہم کہتے یار آج دوسرا جمعہ ہے، تیسرا رہ گیا تو دل کے اوپر نا وہ نشان پڑ جائے، مولوی صاحب نے حدیث سنائی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے بچپن کے اندر ہمارا تصور تھا، آج ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کا بھی یہ تصور نہیں رہا۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آیا کریں، جمعہ کے دن یہ مسلمانوں کے اجتماع کا کٹ کا دن ہے، یہ مسلمانوں کا یہ دینی جلسہ ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے مسلمانوں کا، عیدین اجتماع ہے، حج اجتماع ہے، اور جمعہ مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ اس کے اوپر وقت پہ آئیں، مسائل کو سنیں، مسائل کو سیکھیں، بعد میں بیٹھا ہوتا ہوں پوچھیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کلیئر ہوں۔ 8 سال میں جمعہ پڑھا کے چلا جاؤں، 2 سال اور پڑھا لوں اگر میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ کے مسئلے مسائل چھوٹے موٹے بھی حل نہ ہوں، تو پھر آپ لوگوں نے اور آپ کی اولادوں نے مجھے کیا کہنا ہے کہ قاری صاحب 10 سال جمعہ پڑھا کے گئے نے ساڑھے فلاں مسئلہ ہی کو نہیں دس کے گئے۔ بھئی آپ وقت پہ آئیں گے تو میں مسائل آپ کو کلیئر کر سکوں گا، پھر آپ بیٹھیں گے مسائل پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى